نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 147 اور 148 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واللہ یحب المحسنین۔ وما اور نہیں کانا تھا قولہم ان کا قول الا مگر ان یہ کہ قولو ان سب نے کہا ربنا اے رب ہمارے اغفر تو معاف فرما لنا ہم کو ذنوبنا ہمارے گناہ۔ تو جب بھی آخر میں نون زبر الف نہ ہوگا تو ترجمہ ہمارا ہماری ہمارے یا اپنا اپنی اپنے کیا جاتا ہے۔ ذنوبنا ہمارے گناہ و اور اسرافنا ہماری زیادتیوں کو فی امرنا ہمارے کام میں وثبت اور تو ثابت رکھ اقدامنا ہمارے قدم وانصرنا اور تو ہماری مدد فرما علی پر القوم الکافرین کافر لوگوں پر کافروں کی قوم پر فآتاہم تو دیا انہیں اللہ نے ثواب الدنیا دنیا کا وحسن اور بہترین ثواب ہے الآخرہ آخرت کا۔ واللہ اور اللہ یحب پسند کرتا ہے المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ تو آیت نمبر 146 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجاہدین کی خوبیاں بیان فرمائی۔ اب ان کے بعد ان کے قول کی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے تھے، توبہ اور استغفار کرتے تھے اور اپنے رب سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ اور دشمن پر غلبہ دے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان نیک بندوں کو ان کی توحید، اللہ پر توکل، کامل توکل اور گناہوں سے معافی مانگنے کی وجہ سے دعا میں بھی کامیابی دی اور آخرت میں بھی اپنے فضل و کرم سے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت دے گا۔ تو ربنا والی ہم 40 دعائیں پڑھتے ہیں نا، تو ان میں سے یہ دعا بھی ہے جو کہ اس آیت میں ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، اس دعا کو یاد کریں تو انشاءاللہ ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ثابت قدمی بھی عطا فرمائیں گے، کافروں پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم غالب بھی رہیں گے۔ اور جب بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت اور ان کے ساتھیوں نے کافر بادشاہ یعنی کہ جالوت کے مقابلہ میں جنگ کی تھی تو اس وقت طالوت نے بھی دعا کی تھی اور وہ بھی اسی طرح کی تھی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور ان کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں دشمن سے منہ پھیر ہونے کی تمنا نہ کیا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عافیت طلب کیا کرو اور اگر منہ پھیر ہو ہی جائے تو ثابت قدم رہا کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے اور یہ حدیث آیت نمبر 143 کا ترجمہ تفسیر کرتے وقت بھی میں نے بیان کی تھی۔ تو جنت بیٹھے بٹھائے نہیں مل جاتی، محنت کرنی پڑتی ہے، ثابت قدمی، تقوی، پرہیزگاری، دینی خدمت، انسانی خدمت، ہر ایک بات میں ہر ایک عمل میں بڑھ چڑھ کا حصہ لینا ہوتا ہے، آزمائشوں میں پورا اترنا پڑتا ہے، ہر معاملے میں صبر سے کام لینا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ایسے عمل کرنے والے بھی بنائے کہ ہم جنت الفردوس کے حقدار ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔
دعوانا